وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بڑی ہستی، بڑی ذات، بڑے نام پر احسان کرتا ہے. سب سے بڑے تو اللہ ہے، اور اللہ احسان دکھلانے ایک نعمت پر، تو وہ کتنا بڑا احسان ہوگا. اور اس کو احسان کی صورت میں اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں. نعمتیں تو ساری اللہ کی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اس بات فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے اللہ نے ایک ہستی کو چنا اور اپنا رسول بنا کر بھیجا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول اور مقتدی بن کر آنا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اور ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے رسول کو پاکیزہ کریں گے. آواز کو جاوا یار کی اور اللہ کے احکام کو اللہ کو ہلاک نہیں کرتے ہیں. اللہ نبی کو دیکھ کر دعوت دے کر اس امت کی اصلاح کرواتے ہیں. اور میری دعوت کی بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے ایمان اور یقین کو بنایا جاتا ہے. اور ایمان اور یقین کے بننے پر پھر اللہ کا دین اترتا اور دین کی پر عمل کرنے والے بنتے. ان میں طلب آتی اللہ کے احکام کو حاصل کرنے کی، پھر اس پر چلتے تو ان کو اللہ دنیا میں بتاتے اور نبی کی دعوت میں سے اللہ باطل کو توڑ کر. اب دعوت کا اثر کتنا بڑا ہو اس کا علم اللہ کو. نوح علیہ السلام 950 سال آپ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. ختم ہوا، اللہ نے پانی کے ذریعے طوفان کے ذریعے ختم کیا. نوح علیہ السلام کی دعوت ناشتے کی ویڈیو بنا ہمارا کام تو اسی میدان سے ہم جب ہم بیٹھے ہوئے تو ہمارا دعوت دینا، آپس میں سیکھنا سکھانا، اور اس کے حال آواز لینا، اپنا حالات لینا اور اس کے حال آواز لینا. جماعت کی سطح سے پتہ بچی والوں کو لگتا ہے اور بچی میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. اور آگے کا فرمایا کہ بھائی بچی اگر کے نہیں ہے تو ان کا سالانہ کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت اور دعوت والی محنت ہمارے ذمہ ہے. یہ بچہ ہر مسلمان ہی اس کا ذمہ دار ہے. تو بتاؤ آپ کی بستی والے کیسے اس محنت پر آ جائیں؟ آپ ہمیں رائے دیں، ان پر سوال ڈال کر ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں. انشاءاللہ